کہ یہ چیزیں ہم نے اتنے تقسیم کر دی ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ ہر روز ایک بل لاتے ہیں, ہر روز ایک آرڈیننس لاتے ہیں. آج بھی اس پہ ہم بعد میں کریں گے پریس کانفرنس. آج بھی آپ نے ریگولرائز کرنے کے لیے جو ناجائز عمارتیں ہیں, غالباً آپ بلڈروں کو اس میں نوازنا چاہتے ہیں, آپ آرڈیننس لا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے کوئی بل, کوئی آرڈیننس اس شہر کے لوگوں کے لیے لایا؟ کیا عام آدمی کے لیے کب لائیں گے آپ بل اور آرڈیننس؟ اب جب بھی بل اور آرڈیننس لاتے ہیں اپنے کھانچے کے لیے لاتے ہیں, اپنے اختیارات کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے لاتے ہیں, ملازمتوں کو بیچنے کے لیے لاتے ہیں, لوگوں کو سہولتوں سے محروم کرنے کے لیے لاتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کب آپ لائیں گے عام آدمی کے لیے آرڈیننس؟ آپ عام آدمی کو وہاں پہ کھڑا کر دیا آپ نے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. فہیم مغل, ہم سارے اس کے گھر گئے تھے, میڈیا سے وابستہ تھا, مگر حق کے حلال کمانے کے لیے, رزق کے حلال کمانے کے لیے جلا. پیٹرول کی وجہ سے وہ پوری ایک لمبی تفصیل ہے اور داستان ہے کہ آپ نے اس کے لیے کچھ JDC کا کہ جو اس کے گھر میں راشن بھی پہنچا گیا, پیسے بھی دے کے آیا, اس کے کفن دفن کا بھی بات کر گیا. تو کب تک لوگ, اور پھر کل ایک اور نوجوان آبدی, زہیر آبدی, ہم اس کے بھی گھر گئے تھے. کیوں اس نے خودکشی کی؟ اس لیے خودکشی کی کہ یہاں پہ نوجوانوں کے روزگار کے مواقع آپ نے مسدود کر دیا. آپ نوکریاں بیچتے ہیں, اور بالخصوص کراچی, وہ لیاری ہو, ملیر ہو, کراچی کا شہر ہو, کرنگی ہو, اورنگی ہو. آپ سے میں پوچھتا ہوں, ایمانداری سے بتائے کوئی کہ کیا وہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے؟ نہیں. آپ اپنے حلقے سے لوگ لاتے ہیں, اپنے حلقے سے لوگ لا کے کراچی میں بھرتی کرتے ہیں اور ان سے بھی پیسہ لیتے ہیں آپ. تو کب تک نوجوان خودکشی کریں گے؟ میں اسد بھائی سے گزارش کروں گا, آپ کوئی بھی نوجوان کراچی میں خودکشی کرے, سیدھا FIR کٹوایا جائے سندھ حکومت پہ. ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. کیسی ماں ہے یہ؟ کون سی ماں ہے اور کیسی حکومت ہے کہ اس کے بچے خودکشی کرتے ہیں, رزق کے لیے بلبلا رہے ہوتے ہیں, اب ان کے بچوں کو کون پالے گا؟ ایک ایسی ماں ہے جو اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے بجائے اس کی نوکریاں چھین لیتی ہے. یہ کیسی ماں ہے کہ جو میئر کو اختیار دینے کے بجائے, میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ 100 موٹو لیں کہ آرٹیکل 32 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. 100 موٹو لیں آپ. یہ وائلیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. جو میئر کو اختیار, جو CM کے اختیار ہے صوبے میں, وہی اختیار میئر کو بھی ہے. جو CM کو اختیار ہے وہی اختیار میئر کو ہونا چاہیے. اگر CM ووٹوں سے منتخب ہو کے آتا ہے تو میئر بھی ووٹوں سے منتخب ہو کے آتا ہے. کتنے آپ نے اختیار دیے ہیں میونسپل کمیٹیز کو, لوکل باڈیز کو, اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے. کتنے ان کے اوپر ٹیکس الاؤ کیا کہ وہ ٹیکس وصول کرے. کراچی کا سارا ٹیکس یا فیڈرل گورنمنٹ لے جاتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ. کراچی 70% ٹیکس دیتا ہے اور بدلے میں کیا ملتا ہے؟ خودکشیاں. کیا ملتا ہے بدلے میں کراچی کو؟ خودکشی ملتی ہے, بے روزگاری ملتی ہے, محرومی ملتی ہے, کوٹا سسٹم ملتا ہے. اور آپ اختیارات انہی کے گھر پہ قبضہ کرتے ہیں. یا تو پھر آپ میئر کو اختیار دیں, لوکل باڈیز کو اختیار دیں کہ وہ اپنا ٹیکس اپنے ساحل اور اپنے وسائل کا مالک ہو. کراچی کا ساحل ہو یا کراچی کے وسائل ہو, اس کا مالک کراچی کا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے. نہ وفاق ہونی چاہیے, نہ صوبائی حکومت ہونی چاہیے. سب سے زیادہ ریونیو ہم آپ کو دیتے ہیں اور سب سے کم ہمیں ملتا ہے. ہمیں ملتا ہے خودکشیاں, ہمیں ملتی ہے دھتکار, ہمیں ملتی ہے بے روزگاری, ہمیں ملتی ہے ہر وہ چیز جو ایک محروم اور محکوم کو مل سکتا ہو. تو یہ اب نہیں چلے گا.
اور اگر اس کو ختم کرانے کے لیے ہمیں بھوک ہڑتال کرنا ہو, ہمیں سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کرنا ہو, تو ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اگر ہمیں سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کرنا ہو تو ہم سندھ اسمبلی کا بھی گھیراؤ کریں گے, اور کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. ورنہ ہم کیوں ووٹ ڈالیں بھائی بلدیات میں؟ اور اوپر سے آپ نے ڈاکہ مارا, آپ نے ڈاکہ یہ مارا کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے آپ جیتیں گے نہیں, آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹر لا کے بیٹھا دیا, اپنا کارکن کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا. آپ نے کس آئین میں لکھا ہے؟ آئین کی کتاب میں لاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ لوکل باڈی الیکشن نہ کرائیں اور اپنے ایڈمنسٹریٹر کو لا کے مسلط کریں. اگر یہ آپ نہیں روکیں گے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ وہ والا گھیراؤ نہیں کریں گے, ہم وہ والا گھیراؤ کریں گے اور سارے لوگ آ کے کریں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ گھیراؤ ہوتا کیا ہے, احتجاج ہوتا کیا ہے. تو خدا را آپ اس اپنے بل پہ, اپنے اس قانون پہ نظر ثانی کریں اور میک شیور کریں کہ آئندہ کوئی نوجوان, آئندہ کوئی بے روزگار خودکشی نہ کرے, آئندہ کسی نوجوان کو روزگار سے محروم نہ کیا جائے, آئندہ کسی نوجوان کے تعلیمی اور روزگار کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے. تو یہ بات بالکل دو ٹوک اور بڑا کلیئر ہے. اور ہاں, بڑے سارے لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں. سالوں آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ تھا, آپ کے دور میں کے بی سی اے, ایس بی سی اے بنا, آپ کے دور میں مختلف اداروں پہ قبضہ کیا گیا. کہاں تھے آپ؟ آج بھی آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آج بھی آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کس قیمت پہ بیٹھے ہیں؟ کراچی کے بے روزگاروں کی قیمت میں, یا ان سوسائڈ کرنے والے نوجوانوں کی لاش کی صورت میں؟ کون سا آپ مگرمچھ کی آنسو بہا رہے ہیں؟ سڑکوں پہ احتجاج کون سا؟ آپ 30 سال حکمران رہے اس شہر کے, کیا دیا 30 سالوں میں آپ نے؟ ساری گلیاں ٹوٹی, سارے سیوریج اکھڑے ہوئے, ماں سوائے اپنے کارکنوں کو, نااہلوں کو بھرتی کرنے کے, اور کراچی کے بلدیات کا, لوکل باڈیز کا, اداروں کا فنڈ کو مس یوز کرنے کے. کیا کیا آپ نے؟ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جہاں ہم سی ایم سے پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہیں. آپ بھی وفاق کے نمائندے ہیں, آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کے سپورٹ کے وجہ سے آج عمران خان اس ملک کا حکمراں ہے. یہ پاکستان پہ عذاب ہے, یہ ایسی تبدیلی ہے جو عذاب کی شکل میں ہے. اور ہاں, جیت گیا آئی ایم ایف, جیت گیا آئی ایم ایف, ہار گیا قائد اعظم کا پاکستان. آئی ایم ایف کا نمائندہ شوکت ترین سینیٹر بننے جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بوٹ پالیشیہ کو بھی سینیٹر بنایا, جو عدالتوں سے پیش نہیں ہوتا, بتاتا نہیں ہے فیصل وارڈا کہ جناب اس کی جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جعلی ہے یا اصلی ہے. اس نے جو درخواست دی تھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس نامنیشن پہ, اس وقت وہ امریکن شہری تھا. میں چیف جسٹس سے یہاں بھی مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ اس پہ نوٹس لیا جائے کہ پاکستان کے ایوان سے کھلواڑ کر رہا ہے ایک شخص, ایک ایسا شخص جو بوٹ کو لا کر کے ٹاک شو میں ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے, ایک ایسا شخص جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس کا ماضی سیاہ ہے, وہ آ کر کے ہمیں بھاشن دے گا, جس کے انگلینڈ میں 9 ایسے بے نامی جائیداد ہے جس کا وہ حساب نہیں دیتا. چلو آپ بتا دیں آپ کے نہیں ہے تو کس کی ہے؟ بتائیں تو صحیح. ہم دوبارہ آئی ایم ایف کا پاکستان کو نہیں بننے دیں گے. ہم اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. یہ آئی ایم ایف کا پاکستان نہیں رہے گا, یہ عمران خان کا پاکستان نہیں رہے گا, یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا, قائد اعظم کا پاکستان ہے اور قائد اعظم کا پاکستان رہے گا. دوسری طرف یہ موجودہ گورنمنٹ سے میں کہنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب آپ کو کرپشن ہر طرف نظر آتی, اپنے اندر نظر نہیں آتی. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس دیے تھے, جو آپ نے بارکلیز بینک کا چیک دیا تھا, وہ جعلی تھا.
آپ صادق اور امین نہیں، اور جس نے آپ کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا ثاقب نثار صاحب، وہ خود صادق اور امین نہیں، ان کے اوپر خود الزامات ہیں. اور اگر اتنے بڑے امین ہیں، اتنے بڑے سچے ہیں، تو جائیں امریکہ جا کر کے جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا اس کو آپ جھوٹا ثابت کریں. بات ساری یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آرڈیننس لے کے آتے ہیں. کیوں آرڈیننس لاتے ہیں؟ آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ اور آخر میں میرے دوست اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو مہنگائی ہے، کیا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ساگ مہنگا کر دو، ٹماٹر مہنگا کر دو، بھنڈی مہنگا کر دو، مٹر مہنگا کر دو، ترئی مہنگی کر دو، مرچی مہنگی کر دو، پودینہ مہنگی کر دو؟ گندم اور یہ سبزیاں پاکستان میں اگتی ہیں، ہمارے شہر میں اگتی ہیں. ہمارے شہر کراچی کے ملیر اور مضافات میں جائیں تو وہاں پہ یہ سبزیاں اگتی ہیں. تو یہ مہنگی کیوں ہے؟ ہر چیز مہنگی. عوام کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کون سا پاکستان آپ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ نے گیس کی قیمت بڑھا دی، آپ بجلی کی قیمت بڑھا رہے. قوم مشکور ہے محمد نواز شریف کی کہ جس نے اندھیرے سے اجالے میں لایا. اور جب نواز شریف کا دور تھا تو بجلی 9 روپے یونٹ تھی، 9 روپے یونٹ، اور بتدریج کم کر رہے تھے محمد نواز شریف. گیس وافر مقدار میں ملتا تھا. لوگ بھکاریوں کے طرح پیٹرول پمپ پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے پیٹرول ڈالنے کے لیے. پوری دنیا میں پیٹرول سستی کر دی گئی ہے، ہمارے یہاں پیٹرول مہنگی کر دی گئی. آپ اور تو اور ہندوستان میں 18 روپے پیٹرول سستی کر دی گئی. آپ کہاں سو رہے؟ کون ہے وزیر خزانہ؟ کون ہے ان کا وزیر؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ آئی ایم ایف کے پاس لے جا کے پاکستان کو پلیج کرتے ہیں. 71 سالوں میں 30,000 ارب کا قرضہ ہے، اور 3 سالوں میں 20,000.75 ارب کا قرضہ لیا عمران خان نے. کہاں لگایا وہ قرضہ؟ بتاؤ نا. نواز شریف کا اور ماضی کی حکومتوں کا قرضہ نظر آتا ہے. نواز شریف کا جینا ٹرمینل کراچی میں نظر آتا ہے، پورٹ قاسم میں بجلی گھر نظر آتا ہے، کراچی میں گرین بس نظر آتا ہے، لیاری بائی پاس نظر آتا ہے، موٹر وے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کہاں پہ لے گئے؟ آپ سے بڑا چور، آپ سے بڑا کوئی خائن نہیں ہے. تو میرے خیال سے اب عوام کو چاہیے کہ وہ نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں اور اپنے حق کی آواز کی بات کریں. اور پھر میں ایک بار اس سے پہلے کہ اسد بھائی اور بات کریں گے قادر صاحب، تو میں گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو عام لوگوں کی آواز سمجھیں، ان باتوں کو حق اور سچ کی آواز سمجھیں. یہ کراچی کے لوگوں کی آواز ہے. لوگ اب اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ کے دبائے سے نہیں دبے گا، کیونکہ پیٹ کے ہاتھوں، عزت کے ہاتھوں، روزگار کے ہاتھوں، وقار کے ہاتھوں ہم بہت مجبور ہو چکے ہیں. بہت شکریہ. اب کوئی سوال ہو تو قادر بھائی کے بعد.